الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا ہم سب نے پایا، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے چلا گیا. تو اس مہینے کے جانے کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں یاد کرا رہا ہے کہ اسی طرح ایک دن
تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور تیرے اوپر بھی آخری گھڑی آنی ہے، اور اس گھڑی کے لیے تو نے تیاری کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تو عیش اور مستی میں اپنا وہ آخری دن بھول جائے جس کے لیے قرآن پاک نے تجھے متوجہ کیا ہے۔ اس منظر کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ لوگوں نے توحید ماننے سے انکار کر دیا، رسالت ماننے سے انکار کر دیا، صحابہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اولیاء اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اور کل کائنات کے اندر جو کچھ بنا ہوا ہے اس خلاق کے عالم کا انکار کر دیا، جنت اور دوزخ کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، لیکن موت کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجارت کے لیے گیا تو جب میں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آج ہمارا ایک تہوار ہے، وہاں چلتے ہیں۔ تو جب گئے ایک جنگل میں ایک قبر تھا، ایک قبر تھی، اس قبر سے پہلے فوج نے چکر لگایا، پھر علماء نے اس کے چکر لگائے، پھر طبیبوں نے اس کے چکر لگایا، تاجروں نے بھی چکر لگایا، آخر میں بادشاہ نے اس قبر کے پاس جا کر ایک صدا لگائی، کہا میرے بیٹے اگر تیری موت کو تاجر روک سکتے تو میں تاجروں کے اوپر پیسہ بہا دیتا،
اگر علماء تیری موت کو روک سکتے تو میں علماء کو حکم دیتا، میری فوج تجھے بچا سکتی تو میں ان کو حکم دیتا، وہ تجھے بچا لیتے۔ تجھے طبیب اگر بچا سکتے ہوتے تو میرے طبیب تجھے بچا لیتے، لیکن یہ ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس مرحلے سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کٹن مرحلے کی کچھ نقشے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اس کا ایک دبدبہ ہے، چاہو جلالت ہے، ہٹو بچو کے نعرے ہیں، ایک نام اس کا بولتا ہے، لیکن جب اس پر موت کا پیغام آتا ہے اور موت اس کو آ پکڑتی ہے تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس نقشے کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب روح اس کے نس نس سے نکالی جاتی ہے، پورے جسم سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو بچا لے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ سناتا چلوں، جب ان کے اوپر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو سب رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سر سے سایہ شفقت اٹھ گیا ہے، اب ہمارے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ مجھ سے میرے ناز و نیاز کون پوچھے گا؟ بھائیوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بازو کٹ گیا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری شان تھی۔ والد سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟
تو والد نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تیرا ہی آسرا تھا، لیکن تو جوانی میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو۔ جب ان کو بٹھایا تو وہ فرمانے لگے تم تو اپنے لیے رو رہے ہو سارے، میرے لیے تو رونے والا کوئی بھی نہیں۔ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب انسان پہ موت آتی ہے تو کہا تم سب اس کے پاس موجود ہوتے ہو، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی روح نکل رہی ہے۔ تو اللہ رب نے فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے سایہ تسلط میں نہیں ہو، کسی کے پابند نہیں ہو، اپنے آپ کو تم آزاد سمجھتے ہو، تو کہا ترجعونہا، تم اس روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم بالکل آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی حکمران نہیں، تم نے کسی کو جواب نہیں دینا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترجعونہا، تم اس شخص کی روح کو واپس لوٹا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک دوسرے جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کافر کے اوپر موت آتی ہے تو اس کی ذلت اس کے آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے، اور جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی یہی تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے کچھ تھوڑا سا وقت مل جائے اور میں اپنے لیے کچھ کر لوں، لیکن اس وقت اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح رمضان المبارک ہم سے گزر چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا ہے، تو وہی رمضان المبارک ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو اس دن کو یاد کر کے تم اس آخرت کی تیاری کر لو جو ایک ابدی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔